خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاح، لوگوں میں بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام استقبال رمضان میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے ہی والی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد یہ اعلانات ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ میسج چلنے شروع ہو جائیں گے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مسلمان ماہ رمضان کی آمد پر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں مرنے والے سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ اسی مہینے میں شب قدر بھی ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قیامت میں رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے، رمضان میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کر یہ مہینہ آتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں ہم یہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ماہ رمضان پر خوش ہونا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ سے کس انداز سے ہمیں ملتا ہے، صحابہ کرام کس طرح رمضان شریف کو ویلکم کیا کرتے تھے، کس طرح سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، کس طرح رمضان شریف کو گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی سنیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تو کس انداز سے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور نگران پاکستان مشاورت ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی مدنی پھول لیں گے کہ ہمیں ماہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذل العالی کی جانب، اور ماہ رمضان کے متعلق سنتے ہیں پیاری پیاری باتیں اور پیارے پیارے اشعار۔ جی سیدی، ماہ رمضان کی آمد پر لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلے امیر علیہ سنت کا کلام پڑھتے ہیں۔ ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان ماہ غفران ماہ صبح ماہ رحمہ کھلیں گے باب جنت، ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا۔ میں رمضان المبارک پاؤں روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب فضل فرمائے، رحمت فرمائے تو بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان
وہ مہینہ جس میں نزول قرآن ہوا، وہ مہینہ جس کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، اور تراویح ہمارے لیے سنت ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو رہا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھا جا رہا ہے، تو کیوں نہ خوش ہوں؟ دیکھیں رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک، رمضان کریم کے آنے پر کس انداز سے خوشخبری سناتے تھے؟ سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں یعنی رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت میں لکھا ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے ہاں بھی رائج ہے کہ رمضان شریف آتا ہے تو لوگ میسج کرتے ہیں مبارک ہو رمضان مبارک، سٹیکر بھی اس طرح کے واٹس ایپ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، تو یہ مبارکباد دے رہے ہیں تو یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ جی ایک کار ثواب ہے، اچھی بات ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے دوسروں کو بھی ابھار رہے ہیں کہ رمضان آ گیا، مبارک ہو مبارک ہو، یعنی روزوں کی تیاری کرو، تراویح کی تیاری کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، بہن بھائیوں کا عزیزوں کا خیال کرو، تیاری کرو، عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ارشاد فرما رہے ہیں رمضان آ گیا، آنے کی خبر دے رہے ہیں، اس کی برکتیں بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کس انداز سے رمضان شریف کا استقبال کرتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان آتے فرماتے مرحبا، یعنی ویلکم، خوش آمدید، اس مہینے کو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، اس کے دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اس مہینے میں خرچ کرنا گویا جہاد میں خرچ کرنا ہے۔ تو دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کو مرحبا کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی مرحبا کرتے ہیں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے سنا کہ آپ اس کو ویلکم کرتے تھے، اور آپ سے چراغاں کرنا بھی ثابت ہے، قندیلیں روشن کرنا رمضان شریف کی آمد کی خوشی میں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی خوشی اور مسرت کا موقع ہے نا، اور ایک انداز ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ رب کا مہمان آ رہا ہے۔ اور دیکھیں کوئی ذیشان مہمان آتا ہے تو لوگ آج بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ اب وہ چراغ نہیں جلائے جاتے، اب تو وہ لائٹیں ہوتی ہیں۔ اور اگر آج کے دور میں بھی کوئی رمضان کے آنے کی خوشی میں اپنے گھر پر چراغاں کرے تو مدینہ بہت اچھا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رمضان آنے پر انداز کیا ہوتا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے، ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، شعبان کا، صحابہ تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے تھے، متوجہ تو پہلے بھی تھے، اب خوب متوجہ ہو گئے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے، کس لیے؟ غریب مسکین ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکے۔ تو بھائی بہن اگر کوئی غریب ہیں، پڑوسی غریب ہے،
بھائی ہمارا گھر وہاں پر کوئی غریب نہیں ہے، تو شہر کے ایسے علاقے معلوم ہوتے ہیں کہ وہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ نقدی تقسیم کر دیں، کوئی آٹا تقسیم کر دیں، چاول تقسیم کر دیں، دالیں تقسیم کر دیں، تو یہ بھی ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو رمضان کے آنے پر صحابہ کرام مسکینوں کو، غریبوں کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور تاجر صحابہ اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے وصول کرتے۔ رمضان کا چاند نظر آتے بعض صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، غسل کرتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے۔ اب پورا رمضان مسجد میں گزارنا، سبحان اللہ، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیتے، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے، بے شک، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنا، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ پورے ماہ کا اعتکاف کروایا جاتا ہے، اور وہ اعتکاف بھی ایسا ہوتا ہے اس میں علم دین بھی سکھایا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے رمضان کے فضائل کو بیان کیا، بالخصوص رمضان کی آمد جب ہو رہی تھی، یعنی شعبان کے آخری دن کا بھی آپ کا خطبہ کا روایات میں ملتا ہے، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمائے، لوگوں تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ رمضان کے راتوں میں قیام یعنی تراویح ایک الگ ثواب ہے۔ اس مہینے میں نفل نیکیوں کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرضوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنا اور دنوں کے 70 فرضوں جتنا ثواب رکھتا ہے۔ یہ صبر والا مہینہ، صبر کا ثواب جنت، آپس میں ہمدردی اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرانے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے جیسا ثواب دیا جاتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا مال نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو افطار کرائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو ایک کھجور، پانی یا دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کرائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کام تھوڑا لے وہ بخش دیا جائے گا۔ جو اس ماہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے، اللہ اسے میرے حوض سے ایسے پلائے گا جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو غلام سے کام کم لینے والے کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے، اگر آپ کے ملازم ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، شاپ پر رکھے ہوئے ہیں، فیکٹری کے ورکر ہیں، ان سے اللہ توفیق دے تو کام کم لیں، اجرت وہی دے۔ ایسے نادان لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اب وہ ملازم، اس پر بھی روزہ فرض ہے، بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے اس کو روزہ رکھنے نہیں دیتے اور منع کر دیتے ہیں کہ کام میں حرج ہوگا، یا خود تو روزہ رکھا ہے لیکن چونکہ میں نے روزہ رکھا ہے تو مشقت میں کم کروں تو خادم سے کرواؤں گا، میں ملازم سے کرواؤں گا، تو اس کو اسپیشلی کہہ کر چھڑوایا جاتا ہے کہ تمہیں مشکل ہوگی، کام کم نہیں کرتے، روزہ چھڑوا دیتے ہیں۔ سخت گناہ ہے، سخت گناہ، حرام۔ روزہ رکھنے کا کہنے کے بجائے آپ منع کر رہے ہیں، تو مناع للخیر کے اندر یہ آئے گا نا، نیکی سے روکنے والا۔ یہ تو اس کافر ولید بن مغیرہ کا انداز تھا، وہ تو مسلمان ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہوتی ہے، روکنا تھوڑی ہوتا ہے۔ اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، آپ کام زیادہ لیں گے تو رکھے نہیں، تو پھر آپ غور کریں، آپ کام کم کر دیں، یا اس کو منع کر رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ بھئی مت روزے رکھو، یہ درست نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ روزی اللہ نے دینی ہے، رزاق وہی ہے۔
ہم کام کم کریں یا زیادہ، رزاق وہی ہے، اس کا حکم مانتے رہیں گے انشاءاللہ وہ دنیا بھی دے گا، وہ آخرت بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف سے محبت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رجب شریف آتا تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو رمضان تک پہنچنے کی دعا کہ یا اللہ میں رمضان کو پالوں، رمضان سے محبت کا اظہار۔ اور امیر اہل سنت کا کلام ذہن میں آ رہا ہے، عجل عجل کے، اگر چند اشعار سنا۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آبی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، آبی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان۔ دیکھیں رمضان کی شان کہ جیسے رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے وہ فوراً عید الفطر پر ہی اگلے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ابھی شب برات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری کریں، فرشتے جنت کو سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رمضان کے پہلے دن جنت کے درختوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، وہ عرض کرتی ہیں یا اللہ، یا رب، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی، سال بھر سارا سال فرشتے رمضان کی تیاری کرتے اور جنت کو سجاتے۔ اچھا جنت تو جنت ہے، سجی سجائیے، مگر جنت اور سجاتے ہیں، کیسی سجاتے ہوں گے؟ سبحان اللہ، اللہ دکھائے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ تو اب ہم اپنے گھروں کو صاف کریں، اور بعض گھروں میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی تربیت سے یہ ماحول ہے کہ وہ پردے وغیرہ اتارے، دھوئے دھلائے، صاف کیا، صوفوں کے کور چینج کیے، فلاں یوں کر کے، اور مساجد کو بھی کرتے ہیں، مدارس کو بھی، جامعات کو بالکل کرنا چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے رمضان شریف کا استقبال کا انداز سنا، مبارکباد دینا، صحابہ کرام کا انداز سنا، تو ماہ رمضان یہ تو رب کا مہمان ہے، بے شک، اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان شریف جو رب کا مہمان ہے، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کا استقبال ہم کیسے کریں؟ دیکھیں کہ عزم کریں گے پورے روزے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو فرض روزے ابھی سے ہم ذہن بنا لیں کہ سارے روزے رکھنے، اور نماز تراویح پورا رمضان پڑھنی ہے، اور روزانہ پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پڑھنی ہے، خوش دلی کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ توفیق دے پہلے سب میں پڑھنی ہے۔ ایک اسلامی بھائی جن کی ایج کوئی 74 ایئرز ہوگی، مجھے پچھلے سال غالباً انہوں نے بتایا کہ رمضان آ رہا تو مجھے کچھ سستی ہوئی کہ بیٹھ کے پڑھ لوں، تراویح یوں کر لوں، چھوڑنے کا نہیں کہ بیٹھ کے پڑھوں، لیکن نہیں، میں پڑھوں گا اور پوری تراویح 20 کی 20 کھڑے ہو کے پڑھوں گا۔ 74 سال کی عمر میں انہوں نے پورے رمضان کھڑے ہو کر پوری تراویح پڑھی۔ سبحان اللہ۔ بندہ ہمت کرتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تراویح پڑھوں گا،
پورے رمضان مبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کروں گا، اور پھر صدقہ خیرات، پھر اعتکاف. کتنی زبردست نیکی ہے، کتنی زبردست عبادت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، ایک ماہ کا آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، اور آخری عشرے کا اعتکاف یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو مرتبہ عذر کے سبب رہا، بقیہ ہر سال کیا، اور جو رہ گیا تو آپ نے اس کو بھی پھر پورا کیا، بعد میں عید کے بعد پورا کیا یا اگلے سال پورا کیا. سبحان اللہ. تو یہ رمضان کو ویلکم کرنے کا ایک انداز بیان ہو رہا ہے کہ آمد سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ میں تراویح پوری پڑھوں گا، روزے پورے رکھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اور پھر ماہ رمضان کو گزارنا کیسے، کیونکہ مہمان ہے رب کا، تو اب اس کا احترام کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے رمضان شریف کو گزاریں. دیکھیں اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. انسان ہے اگر نیکیاں نہیں کر پا رہے تو رمضان کے آنے کی اطلاع ملی تو فوراً گناہوں سے توبہ کریں، اب شروع ہو جائیں. یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو نماز پڑھوں گا، ابھی سے شروع ہو جائیں. ایک شخص، اس کا نام محمد تھا، وہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا. رمضان کا مہینہ آتا تو صاف ستھرے کپڑے پہنتا، 5 وقت نماز پڑھتا، سارے سال کی نمازیں قضا کرتا. لوگوں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو نے کہا کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، توبہ والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، شاید اللہ میری بخشش کر دے. ویسے تو میں بہت گناہ گار ہوں. اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہا میرے رب نے مجھے رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رمضان میں واقعی گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سال بھر نماز معاف ہو جاتی ہے، ایسا نہیں. کہ ہم جتنے بھی خطا کار ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اچھا رمضان آنے والا ہے، اب تو سچی توبہ کر کے تیاری کریں، نمازیں پنجگانہ شروع کریں اور پچھلی کا بھی حساب کریں، اور رمضان کے تعلق سے اچھی اچھی نیتیں کر کے اس کا استقبال کریں. جیسے ماہ رمضان شریف قریب آتا ہے نا، تو وہ سموسوں کا سامان بھی آ جاتا ہے، پکوڑوں کا بھی آ جاتا ہے، اور لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو تیاری ہم کس طرح کریں کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کھائیں کریں. تو کیا حرج؟ یعنی جیسے آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اب وہ حرج تو وہ بھی آپ ہی ارشاد فرمائیں گے. دیکھیں وہ ایک طبی لحاظ سے اس کا کثرت سے استعمال کرنا، اور یہ وہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ افطاری میں پکوڑے کھاؤں، سموسے کھاؤں، غریبوں کو دل نہیں چاہتا. اور غریب امیر یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے مالدار کرے، جس کو چاہے غریب کرے. مالدار کے لیے مالداری آزمائش ہے، امتحان ہے، اور غریب کے لیے غربت امتحان ہے. امتحان میں تو سارے ہی ہیں. تو غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پکوڑے سموسے نہیں، ان کو رقم دے دیں بھی، جو لینا ہو لے لیں گے. وہ یعنی رمضان کی تیاری جیسے ہم اپنے کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں، اس طرح عبادت کے تعلق سے کریں، اور غریبوں کی بھی تیاری کرا دیں، ان کو بھی ہم صدقہ و خیرات دیں. اور دیکھیں عام دنوں میں ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ جماعت میں سستی ہے تو ذہن بنائیں کہ اب تو رمضان آ رہا ہے، اب تو میں جماعت نہیں چھوڑوں گا. پہلے اشراق چاش نہیں پڑھتے تھے، وہ اب تو رمضان آ رہا ہے، نفل کا 100 فرضوں کے برابر، میں تو اب اشراق چاش بھی پڑھوں گا، اور انشاءاللہ اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا. اچھا تہجد آسان ہو جاتی ہے، کس طرح؟ ساری میں اٹھنا ہی ہے نا، اٹھنا ہی ہے، تو آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، لو جی تہجد ہو گئی اللہ کی رحمت سے. بے حساب جنت میں داخلے کی بشارت پالیں. بے شک بے شک. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے رمضان کو کس طرح ہم ویلکم کریں اس کے بارے میں سنا. رمضان شریف کا اکرام، رمضان شریف کا احترام ہم نے کیسے کرنا ہے، کس انداز سے ہم نے رمضان کو گزارنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے صحابہ کا انداز بھی سنا اور کچھ مدنی پھول بھی سنے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی ہے عنایت، ماہ رمضان آنے والا ہے. خدا کی ہے عنایت، ماہ رمضان آنے والا ہے. مولا کی رحمت، ماہ رمضان آنے والا ہے. مولا کی رحمت، ماہ رمضان آنے والا ہے.